سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ماہ رمضان میں ایسی کون سی وہ دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول مقبول فرماتا ہے، اور ہمیں ایسی کون سی دعا پورے ماہ رمضان شریف میں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم پورا جانیں گے، تو پورا ویڈیو دیکھیں، لاسٹ تک بنے رہیں گے ویڈیو میں، تبھی پورا ویڈیو سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بہت چبھتی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہماری قوم کے بچوں کو جنوری سے دسمبر تک کے 12 مہینوں کے نام تو یاد ہیں، لیکن محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے 12 مہینوں کے نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں۔ ہم اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے، اور اسلامی مہینوں کے نام کے اندر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان نہیں فرمایا۔ واحد رمضان المبارک ایسا نام ہے، ایسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جلنا۔ تو چونکہ یہ ماہ مبارک ایسے موسم میں آیا تھا جو گرمی کی شدت والا مہینہ تھا، تو اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس میں جگر جلتا ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جگر جلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا، آپ کو شاید اس کا احساس اس اینگل سے نہ ہوتا ہو کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو آدمی جلدی جلدی جتنا پینا ہوتا ہے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر جو جلتا ہے جگر، اس جگر کو ٹھنڈک، اور آپ جانتے ہیں اس جگر کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ اس سے گناہوں کو جلا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ عز و جل نے رمضان فرمایا، ماہ رمضان۔ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام رمضان ہے۔ اب یہ مہینے کی خصوصیت اللہ بیان فرماتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس مہینے کے انعام کا تذکرہ شروع کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہم کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ پہلی چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو پہلی نعمت ہمیں اللہ عز و جل نے جو ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی وہ قرآن کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں، قرآن معمولی کتاب ہے؟ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گویا پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اور حقیقت میں اللہ عز و جل کی شان کے مطابق اس کا دامن اس کے ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے۔ اتنی عظمت والی کتاب کہ اس کا فائدہ ہم اس اینگل سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے فائدے کو جانتے ہوئے فوراً قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب بخشوا دے گی، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو اب آپ سوچئے، جس کتاب کے حوالے سے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ کتاب مرنے والے کو پڑھ کر ایصال ثواب کی جائے، اس کی تلاوت ایصال ثواب کی جائے تو مرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عظمت والی کتاب کو اللہ نے جب نازل کرنا چاہا تو کسی اور منتھ میں نہیں، ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ تو یہ ماہ مبارک اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں یہ عظیم کتاب ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پوری کتاب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے،
لیکن آپ چھوٹی چھوٹی آیتوں اور سورتوں کو بھی دیکھ لیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی بات کرتا ہوں، اور وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت کریمہ ہی کہتے ہیں. آیت کریمہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک آیت، اس ایک آیت کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی شخص اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. وہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بچوں کے نظر لگنے کی شکایت کی گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دو، بچوں کو نظر نہیں لگے گی. آپ دیکھیں کاروبار میں تنگی ہے، دھندا نہیں چلتا، کاروبار سورہ علم نشرہ کی تلاوت کر لو، اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. یہ تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، ایک آیت، ایک سورت، ایک آیت، اس طریقے سے بتا رہا ہوں. لیکن یہ پورا قرآن اللہ نے جو نازل فرمایا اس کے لیے کسی اور منتھ کا اللہ نے سلیکشن نہیں، ماہ رمضان کا سلیکشن فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب جس کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. اگر آپ دیکھیں آپ کے بچے، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش سمجھ لیجئے محرم میں ہوتی ہے تو آپ اس مہینے کو ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس مہینے کے اس دن کو جس دن آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تھا. تو آپ سوچیں جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس مہینے کو کتنی اچھی طریقے سے منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن نازل کیا اسی مہینے میں بندے کا دل بھی قرآن کی طرف مائل کر دیا. جو مسلمان پورا سال قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی ماہ رمضان میں قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے، پیٹ بھرا ہوا تھا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا، بھوکا رہ کر قرآن پڑھتا ہے. تو جواب ملے گا جس مہینے کو ہم نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا اس مہینے میں لوگوں کے دل کو بھی ہم نے قرآن کی طرف مائل فرما دیا. تو یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. میرے پاس اس وقت قرآن کیا ہے اور قرآن کو کیسی کتاب اللہ نے فرمایا اس کے سلسلے میں مجھے کچھ بیان نہیں کرنا ہے. میں آپ کو صرف آج یہ بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کے انعامات کیا ہیں. ان میں سے پہلا انعام اللہ نے ماہ رمضان میں ہم کو قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. پھر آگے بڑھیں، دوسری نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے آپ کاؤنٹ کریں، 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں، اس سے بہتر اللہ نے قدر والی جو رات عطا فرمائی وہ کوئی اور مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے قدر کے معنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اس کی ویلیو محسوس کرنا، اس کی قدر کرنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا. قدر کے معنی ہوتا ہے تنگ. قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگ، نیرو، ایک دم تنگ کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی قدر کے معنی تنگ کے ہے. اب اس رات کو تنگ والی رات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قدر کے معنی تو ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے. تنگ سے مراد یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں
کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ ایک رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے۔ اور اس رات کو قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ رات بھی اللہ نے کب عطا فرمائی؟ ماہ رمضان شریف میں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے فرما دیا تھا، اور مخصوص طور پر وہ رات بھی بتا دی گئی تھی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے جو لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر والی جو رات تھی، وہ رات بتا دی گئی تھی، اور حضور تشریف لے جا رہے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے، لیکن دیکھا تو حضور کے 2 امتی جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ نے حضور کے ذہن سے یہ رات جو پرٹیکولر جس رات کے بارے میں تھا اس کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذہن سے نکال دیا، اور امت کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، اس لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے انہی 5 راتوں کے اندر میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمومی طور پر جمہور علماء کا زیادہ تر اس بات پر اتفاق ہے کہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر یا 27ویں شب ہے۔ ایک بات بری نہ لگے تو عرض کروں، بری نہ لگے تو، ہم نے ہر نعمت کی ناقدری کی ہے، ویسے ماہ رمضان کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، اگر میری شرعی طور پر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں اپنے ضمیر کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظیم رات، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، یار بھوکا رہنا پتہ نہیں کیسے دن گزرے گا، یار بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے چاند کے سلسلے میں سوچتے ہیں کل نکلے تو اچھا، ایک دن لیٹ، اور عید کے چاند کے سلسلے میں اتنی محنت کرتے کہ کہیں سے بھی لا کر جلدی سے رمضان شریف کی چھٹی کر دیں۔ یعنی یہ ہماری مینٹلیٹی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا چبھتے ہوئے جملے میں عرض کروں تو برا مت مانیے گا، 27ویں رات جیسے گزرتی ہے تو آدمی جیسے دھکا مار کے رمضان کو نکال رہا، بس اب ہو گیا، بہت ہو گیا، یہ سچویشن۔ ذرا سوچو ہماری مینٹلیٹی کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ عز و جل کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث، اب یہ تیسرا انعام، 2 انعام آپ سمجھ گئے۔ قرآن اس ماہ مبارک کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام، اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اب تیسرا انعام بتاؤں گا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کچھ سوچیے، یعنی اس مہینے میں جو مرا سیدھا ڈائریکٹ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور وہ دوزخی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر روز افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، ایسے لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں اللہ آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہاں کریکشن کر دوں، ہم صبح سے لے کے رات تک، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بڑی رات ایسی نہیں ہوتی، کوئی مقدس مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ہم جا کر کے دنیا اور یہاں کے جھمیلوں کے بارے میں فکر نہ کرتے ہوں۔ کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو دنیا کا جھمیلا، کسی آستانے پہ جاتے ہیں دنیا کا جھمیلا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا۔ سب سے بڑا ٹینشن یہ دنیا کے جھمیلے کا نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہو کہ بس اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہماری پکڑ نہ فرمائے، یہ سب سے بڑا ٹینشن۔ اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ، کہو تم، حضور سے رب نے فرمایا کہو تم، کیا کہو؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، مہربانی فرما، اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دعا جو اس ماہ مبارک میں مانگنے کی ہے، بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں، ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہوتے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی پر اگر اللہ پکڑ فرما لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ رمضان شریف میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمارے والد اور والدین کی حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔